اور رزق بطور فصل بن کے اسے ملے گا۔ انسان جتنا مرضی صاف شفاف بہترین رزق لے، اس کے اندر شفا رکھنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ وبا اگر آئے گی وہ بھی انسان کے کرتوتوں کا ثمرہ پہنچ جائے گا اس کی محنت کے باوجود۔ اس لیے کیوں نہ ہو کہ انسان صبح و شام محنت کرے، لیکن جب رب بلائے اس کے بلاوے پر سر خم کر دے، دنیا کی اشیاء کی طرف متوجہ نہ رہے، اس کے اسباب اس وقت استعمال نہ کرے جس وقت رب کا حکم آ جائے۔ مسبب الاسباب ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات نے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجب شان اور عجب مقام ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کچھ جمعوں سے جو حضور کے ساتھ تعلق جانوروں کا ہے ان کو بیان کرنا مقصود و مطلوب یہ ہے، جو جانور جس حبیب سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اس پاک محبوب کے امتی ہیں، ہمارا کتنا حق بنتا ہے۔ شریر جانور رسول اللہ کو دیکھ کر کس قدر باادب بن جاتے ہیں۔ آج کی جو احادیث آپ کے خوش گزار کی جائیں گی وہ ہے جانور حضور کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جانوروں نے، حیوانات نے امام الانبیاء کو سجدے کیے۔ وہ حدیث پاک آپ کی خوش گزار کی جائے گی۔ پہلی حدیث پاک حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انصار لوگوں میں سے ایک گھرانہ تھا، لہو جمل یسنون علیہ، ان کے پاس ان کا ایک اونٹ تھا اور وہ اس پر اپنے باغات کو پانی دیتے تھے، اپنے گھر کے لیے پانی لاتے تھے اور وہ اس سے سارے کام سر انجام دیتے تھے۔ وَإِنَّ الْجَمَلَ اُسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وہ اونٹ بدک گیا، نافرمان ہو گیا، شریر بن گیا، اپنی پشت پر کچھ رکھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وَإِنَّ الْأَنصَارَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے لوگ ہم سب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوئے اور فقالوا إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسْنِي عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ ہے اور ہم اس پر پانی وغیرہ لے کر اپنے باغات کو، اپنے گھر کے لیے سارے معاملات کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اب وہ ہمارے اوپر سختی کرتا ہے، ہمارا نافرمان ہو گیا ہے، لڑتا ہے، کچھ اوپر رکھنے نہیں دیتا، بدک گیا ہے۔ وَقَدْ عَطَشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، ہماری کھجوریں اور زراعت جو ہے وہ ساری کی ساری سوکھ رہی ہیں، پانی ان کو مل نہیں رہا، پریشانی کے عالم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا قوموا، فرمایا چلو جی کھڑے ہو جائیں، چلیں۔ فقاموا، صحابہ کرام کھڑے ہوئے، فدخل الحائط والجمل فی ناحیۃ، اس دیوار کے اندر، باغ کی جو دیوار تھی جس کے اندر انہیں بند کیا ہوا تھا، وہ دوڑتا تھا، لڑتا تھا۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کے اندر ایک سائڈ پہ وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ فمشى النبی نحوہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹ کی طرف چل پڑے۔ فقالت الانصار یا نبی اللہ انہ قد صار مثل الکلب، یا رسول اللہ یہ کتے کی طرح لوگوں کو کاٹتا ہے، یہ اونٹ کی طرح نہیں رہا، یہ مثل الکلب ہو گیا ہے، کتے کی طرح ہو گیا ہے، کاٹتا ہے آگے سے۔ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ،
یا رسول اللہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ پر حملہ کر دے، ہمیں خوف ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لیس علی منہ باس، حضور نے فرمایا اس طرف سے مجھے اس کی طرف سے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، وہ تمہیں ہے، مجھے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور حضور باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے، وہ کیونکہ اپنے خیال میں اٹھ کھڑا تھا، غصے میں کھڑا تھا بھی کون آ رہا ہے، اور تیاری کر رہا تھا کہ اب پھر اسی طرح کروں گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اس نے نظر کو اٹھایا، فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ نے اپنی نگاہ کو جب اٹھایا دیکھا تو پیارے پاک خوبصورت خوبرو میرے محبوب کو حسن کا کیا عالم ہے، خوبصورت زلفوں والے، سر پہ تاج رکھے ہوئے، حسن و جمال کے مالک محبوب ٹہلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اقبل نحوہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لبکا، حضور کی طرف آیا، دوڑتا ہوا آیا، حتی خر ساجدا بین یدیہ، آ کے اس نے جیسے سجدہ کرتے ہیں ساجدن حدیث میں لفظ ہے، اس نے اپنی گردن کو مصطفیٰ کے سامنے ایسے رکھ کے جیسے سجدہ کرتے ہیں سجدہ کر دیا، ایسے اپنے سر کو رکھا اور سجدہ کر دیا۔ جانور نے اپنے محبوب کو دیکھا، وہ جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، کئی عرصے سے اپنے پشت پر کوئی چیز نہیں رکھنے دیتا تھا، جو قریب آتا اپنی موت سے نہیں ڈرتا تھا مجھے ذبح کر دیں گے میں کام نہیں کروں گا، تو کچھ چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا، جب اس نے اپنے محبوب کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آیا، سب سے پہلے سجدہ کیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو کام کرتا ہے چل وہی کام کر، جو تو پہلے کام کرتا تھا حضور نے اسی کام پر پھر لگا دیا، فرمایا جو کام پہلے کرتا تھا وہی آپ کام کرنے ہیں، اب شرارتیں نہیں کرنی۔ تو اونٹ چپ کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، فقال له اصحابہ یا رسول اللہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن ناقل فنحن احق ان نسجد لک، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہے، چوپایا ہے، جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ سجدہ کر سکتا ہے، ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں زیادہ محبت ہے۔ یہ ہے محبت صحابہ کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجازت طلب کی، ہمیں اجازت دیں، ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائیں، جس طرف کریں ہم اس طرف دوڑ کے جاتے ہیں، آپ جس طرح لقمہ استعمال کریں ہم اسی طرح کرتے ہیں، آپ کو ہم تکتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ ہمیں بھی محبت ہے، اگر جانور سجدہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم بھی سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر ولو صلح لبشر ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیہا۔ حضور نے فرمایا اگر کسی بشر کو سجدہ جائز ہوتا بشر کو کرنے کے لیے تو فرمایا پھر میں حکم دیتا کہ عورت اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ فرمایا عورت کے سامنے مرد کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا لہٰذا سجدے کا حکم میں تمہیں نہیں دیتا، سجدے کی اجازت میں تمہیں نہیں دی، یہ حضور کا خود کا اختیار ہے، اللہ نے دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ ورنہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے، بھائیوں نے اور باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، حرام نہیں تھا، تعبدی سجدہ شرک تھا، کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پر اور امت پر رحمت، آپ کی شفقت رحمت اور رافت پر کہ اتنی بڑی اعلیٰ تعلیم دے دی۔ وہ حبیب کبریا تھے، وہ محبوب خدا تھے، فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بعد لوگ میرے نام پر سجدے کروا کر رب کے سجدے بھول جائیں۔ فرمایا نانا میرے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ ایک ہی خدا کو کرنا ہے، تم نے یہ جبیں اللہ کی بارگاہ میں جھکانی ہے، یہ جبیں اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر یہ خالص توحید بتائیں۔ یار یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں یہ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مولوی ہوں یا کوئی خطیب ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی پیر ہے، ایک جملہ ضرور ہے، میرے آقا نے تو رب کے لیے اپنی تعظیم کو قربان فرمایا۔ بتائیں ہمارے علماء اور دیگر پیران عظام اپنی جو قدریں اور تعظیمیں کراتے ہیں وہ رسول اللہ کی ناموس پر کتنی قربان کرتے ہیں۔
وہ پہلے اپنی عزتیں دیکھتے ہیں، مجھے کوئی پکڑ نہ لے، میرے ساتھ کوئی بات بری نہ کر لے، مجھے کچھ کوئی کہے نا، تو اس لیے سچائی سے دور دوڑتے ہیں۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے اپنی تعظیم کو قربان کیا ہے، تم امتی ہو تو تم اپنی قدریں اپنی عزتیں جب تک مجھ پہ قربان نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا مرتبہ اور مقام نہیں بڑھے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اشارت و نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت، تعظیم و ادب و احترام، فرما برداری، حضور کے دین متین پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے تاکہ حق ادا ہو جائے جس حبیب نے اپنے لیے اور تمہارے لیے اپنی تعظیم کے مقام کو قربان کر کے تمہیں تعلیم سمجھائی، اور میں یہ کرو، باقی ہر تعظیم جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سجدہ میرے آقا نے حرام فرما دیا۔ ہمیں ہمارے لیے آج کسی کی ساتھ کھڑے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں نا، فرعون کہتا تھا حامان کو فرعون کہتا تھا کہ میں تو اپنے آپ کو رب نہیں محسوس کرتا، تو ہر وقت مجھے رب رب کہتا ہے، تو کہتا تھا تینوں پتہ نہیں چلتا تو رب ہے، فلاں تیری ایسے ہوتی ہے، فلاں ایسے ہوتی ہے، فلاں ایسے ہوتی ہے، فلاں ایسے ہوتی ہے۔ فرعون نے کئی بار اس کو کہا کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا میں رب ہوں، اس نے کہا نہیں تو رب ہے۔ یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو بڑے عہدے کے لوگ دینداری پہ بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہوں کو، ان کے جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، کہتے ہیں تیرا مقام بڑا ہے، اس کو ہاتھ نہ دے، اس کے ساتھ بیٹھنا، پیر صاحب دا مقام اتنا بلند ہے تو انہوں کی چاہیے بھی غریب مرید انہوں ہاتھ دیو، اور کسی کے ساتھ بیٹھو، مولوی صاحب آپ کا مقام اتنا بڑا ہے، تمہیں کیا 4 آدمیوں میں جا کے تقریر کرو، تمہارا مرتبہ بڑا ہے، تم 50,000 لیتے ہو، تم کیوں 5,000 لو، تمہارا مرتبہ کم ہو جائے گا، ریٹ کم ہو جائے گا، مقام کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، ہم نے جس حبیب کا کلمہ پڑھا ہے اس پاک محبوب نے ایک بندے کو بھی تبلیغ فرمائی ہے اور 1,24,000 کو بھی تبلیغ فرمائی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو ہمیں تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے، انصار و مہاجرین میں سے ایک قبیلہ، ایک گروہ، ایک جماعت آئی اور فجاء بعیر فسجد لہ، تو وہ ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ ہوگا، اس نے رسول اللہ کو سجدہ کر دیا۔ جیسے جماعت آئی اس نے حضور کو سجدہ کر دیا۔ فقال صحابہ یا رسول اللہ اتسجد لک البہائم والشجر، یا رسول اللہ آپ کو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ کو چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، فنحن حق ان نسجد لک، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فقال اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو، اپنے بھائی کی، ایک دوسرے کی یعنی بھائیوں کی عزت کرو۔ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو پھر میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے زوج کو، اپنے سرتاج کو، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فرمایا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدٍ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدٍ وَمِنْ جَبَلِ أَسْوَدٍ إِلَى جَبَلِ أَبْيَضٍ، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اس کا خاوند کہے، کسی عورت کو اس کا خاوند کہے کہ یہ جو زرد پہاڑ ہے اس کو سرخ پہاڑ کی طرف، سیاہ پہاڑ کی طرف لے جا، اور یہ جو سیاہ پہاڑ ہے اس کو سفید پہاڑ کی طرف لے جا، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کرے، وہ اس عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یعنی اگر مرد اس کو کہتا ہے تو اس قدر فرما برداری ہے خاوند کی۔ ہمارے ہاں نیکی کا بھی ایک پیمانہ خود گھڑ لیا گیا ہے، نیکی کا پیمانہ بھی خود گھڑ لیا گیا ہے۔ جی کہتے ہیں بیوی بہت نیک ہے، کیسے؟ کہتے ہیں صبح صبح یاسین پڑھتی ہے، پھر سورہ واقعہ پڑھتی ہے، پھر سورہ ملک پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، بہت اچھا۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے وہ بیوی نیک ہے؟ وہ تو ایک عورت نیک ہے۔ آپ نے کبھی نہیں اپنے نبی کا فرمان سنا بطور بیوی نیک ہونا کچھ اور اوصاف ہیں۔ اگر کہیں وہ بیوی نیک، عورت نیک ہے، بیوی نیک تب بنے گی جب خامن دیکھے تو مسکرا پڑے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا نیک بیوی وہ ہے، میرے آقا نے ہر چیز اتنی واضح فرما دی کہ انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ فرمایا نیک بیوی وہ ہے مرد دیکھے تو وہ مسکرا پڑے، اور فرمایا اگر غائب ہو تو اس کی عزت اور چیزوں کی حفاظت کرے، اس کے غائب ہونے پر وہ عورت نیک ہے۔ جو عورت مرد دیکھے تو مسکرا پڑے اور اس کی جب حکم کرے تو اس حکم کو بجا لائے،
یہ تین میرے آقا کی حدیث ہے، تین کام دیکھے تو مسکرائے، کبھی بھی منہ نہ چڑھے۔